حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلوم شہید کیا. اس میں سے ان کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا علی بن حسین زین العابدین. زین العابدین بچ گئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے والد کو شہید کر دیا گیا تو ہمیں ایک شخص نے پناہ دی کوفہ کے اندر. تو ہم اس کے گھر میں سوئے تو میں نے رات میں دیکھا کہ میری آنکھ کھلی, گھوڑے کی آواز میں سنی تو میں گھبرا کر اٹھا اور میں بھاگا یزید کی طرف. جب میں یزید کے پاس پہنچا تو یزید مجھے دیکھ کر رونے لگا. سیر اعلیٰ بن نبلا کے اندر صحیح سند سے یہ روایت موجود ہے. تاریخ اسلام کے اندر امام ذہبی نے امام مدائنی کے حوالے سے اس کو لکھا ہے. کہتے ہیں کہ یزید ان کو دیکھ کر زین العابدین کو رونے لگا اور سینے سے لگا دیا. پھر زین العابدین کہتے ہیں کہ یزید سے جو ہم نے مطالبہ کیا اس نے پورا کیا, سب چیز ہم کو عطا کی. پھر یزید نے ایک خط لکھا اور وہ خط تھا مدینہ کے گورنر کو. کہا کہ ان کو زین العابدین کو صحیح سلامت مدینہ میں پہنچایا جائے. اس خط میں لکھا ہوا تھا. تو واقعہ ہررا کے بعد جو خط کو پڑھا تو زین العابدین کو صحیح سلامت پہنچایا گیا. دو بات پتہ چلی, اگر یزید قاتل تھا تو وہ حضرت زین العابدین اس کو کبھی بھی دیکھ کر یا وہ حضرت زین العابدین کو دیکھ کر کبھی روتا نہیں. زین العابدین کا یہ کہنا کہ یزید نے ہم کو سب کچھ دیا, اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت زین العابدین نے قصاص کا مطالبہ ہی نہیں کیا تھا. اگر قصاص کا مطالبہ کیا ہوتا تو زین العابدین کہتے کہ قصاص کے علاوہ سب کچھ دیا. لیکن پتہ چلتا ہے کہ جو خاندان ہیں زین العابدین ہیں ان کے بیٹے سگے, اس نے حضرت حسین کی شہادت کے لیے قصاص کا مطالبہ ہی نہیں کیا. جب قصاص کا مطالبہ کیا ہی نہیں, جب خاندان رسول خاندان اہل بیت اس پر خاموش ہیں, تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے قصاص کیوں نہیں لیا؟ دوسری ٹھیک, بات آپ کا ایگزیکٹلی سوال ہے. ایگزیکٹلی ایک رکیے آپ کی بات کر رہی ہوں. ٹھیک اسی طرح جب عثمان رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے اس قصاص کا مطالبہ نہیں کیا تو حضرت معاویہ نے کیسے مطالبہ کیا؟ وہ اس لیے کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم شہید ہوئے تھے. اور آپ کی کتابوں میں اور بہت سی جگہ یہ لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے لیے نکلے تھے. بھائی جنگ کے لیے جب کوئی شہید ہوتا ہے تو اس کا قتال تو نہیں لیا جاتا. مثال کے طور پر جنگ صفین میں, جنگ نہروان میں بہت سارے صحابہ قتل ہوئے ہیں ایک دوسرے سے, تو کیا ایک صحابی نے دوسرے صحابی کا قصاص لیا یا ان کے بیٹے نے اس کا قصاص لیا؟ جب آپ مانتے ہیں کہ حق کی لڑائی کے لیے وہ یزید کے خلاف تختہ پلٹنے کے لیے نکلے تھے, تو جب یزید کی تختہ پلٹ اور یزید سے خاتمے کے لیے نکلے تھے تو پھر قصاص کس بات کا؟ دوسری بات آپ کا یہ کہنا کہ جس طرح سے حضرت عثمان کے بیٹے نے قصاص کا مطالبہ نہیں لیا, یہاں تو قصاص ثابت ہو گیا نا. حضرت معاویہ نے تو کیا تھا نا قصاص. کسی سے دکھا دینا کہ حضرت یزید سے کسی نے قصاص کا مطالبہ کیا ہو, مجھے چلو یہ بیٹے کو بتائیے چھوڑا. کہ جو یزید تھے ان کی مطلب نواسہ رسول کے لیے کوئی ڈیوٹی نہیں تھی, ہاں تو ثابت کریں نا کہ مطلب یزید فری کو ہے, پتا تھا. فری ہے وہ. مطلب وہ اگر آج میں تو 1400 سال بعد ہوں, اگر میرے سامنے امام حسین کا قاتل آ جائے تو میں خود جا کے کٹ جاؤں گی, میں کسی سے پرمیشن نہیں لوں گی, میں اس کے آگے کھڑی ہو جاؤں گی. میں ثابت عورت تو ہو کے آپ اتنا کریں. جذبہ دیکھو رکھتی ہوں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے بے انتہا محبت کرتے تھے. اگر ہمارے دل میں ان کے لیے جذبہ نہیں ہے تو پھر کسی کے لیے جذبہ نہیں. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہمیں محبت ہے تو ان کے نواسوں سے بھی اتنی محبت ہوگی ہمیں. اچھا, تو آپ کسی یہ بھی کہنا مسلمان چاہتے ہیں کی ڈیوٹی نہیں تھی, کسی مسلمان کی ڈیوٹی نہیں تھی کہ وہ جا کے ان سے کوفہ والوں پہ اٹیک کرتا. بادشاہ تو تھے نا وقت کے, اور جو بھی تھے پاور تھے, کیوں محبت نہیں تھی رسول اللہ کے نواسوں کے لیے؟ دل میں کیوں نہیں محبت تھی ان لوگوں کے؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ لوگ اللہ ان سے خوش ہوگا جو نواسہ رسول کے قتل پر خاموش ہو جائیں اور انتظار کریں کہ کوئی کویشچن کرے تو ہم جواب دیں گے؟ ہماری اون ڈیوٹی کچھ نہیں آلے رسول کے لیے. جی آپ کی بات ہو گئی. بھائی ایک کوشچن پوچھ سکتا ہوں میں؟ سوری, ہاں ایک بیچ میں منٹ سوال رکے, آپ آلریڈی چل رہی ہے. وائل بھائی جب آلریڈی اسی ان پہ کی بات چل رہی ہے, نہیں سوری ان کی بات ختم ہو جانے دیجیے, ان کے مکمل ہو جانے دیں, انشاءاللہ بھائی تبارک و تعالیٰ تحمل بھائی سے جان سوالات کر لیا جائے گا. بھائی جان سنیے, تو وہ تو بیچ میں آئی تھی نا, میں تو پوچھ رہا تھا میرا کچھ اس سے پہلے ٹھیک ہے, میرا ہی چل رہا تھا, کوئی بات نہیں, کوئی بات وہ نہیں, اسی پہ ہے. کوئی بات نہیں. جذبات کے ساتھ ان کے سوالات جڑے ہوئے, انشاءاللہ ہم علمی اعتبار سے جواب ان کو دیں گے. ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, آپ کا بھی جواب انشاءاللہ دیں گے. جی رضا بھائی آپ کنٹینیو کریں. پہلے تو آپ نے یہ بات کہی ہے کہ یزید کی کوئی ڈیوٹی نہیں تھی. ارے اہل بیت جو حضرت حسین, ارے میرا باپ شہید ہوا, میرے باپ شہید ہوا اور مجھے پورے قرآن کی آیتیں پتہ ہے کہ مجھے قصاص کا مطالبہ کرنا ہے. جب اہل بیت اس پر خاموش ہیں, جو اس امت میں سب سے افضل ترین ہستی ہیں,
امام حسین کے بیٹے جب زندہ ہیں انہوں نے قصاص کا مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ ہم تو اہل بیت انسان سے جب کمزور ہوتا ہے نا تو سوال نہیں کرتا ہے. تو زین العابدین رضی اللہ رحمت اللہ علیہ کو بھی پتا ہوگا کہ حقیقت نظر آ رہی ہوگی کہ کیا ہے. یہ دلیل آپ اکیلے پڑ گئے تھے نا. یہ پہلی تو آپ بات. قیاس کر اچھا رہے چلیے ہیں. اب ایک سوال اور ایک آخری میرے بھائی. امام حسین جو تھے وہ یزید کے خلاف تھے کہ نہیں تھے؟ بس اتنا سا جواب دے دیجیے. نہیں ایسی کوئی دلیل مجھ کو نہیں ملتی. کیوں دلیل کیوں نہیں؟ تو آپ نے انہوں نے بیعت نہیں کی. جبکہ تاریخ تبری میں اس کے برخلاف آتی ہے کہ یزید سے بیعت کرنے کے لیے وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے امیر المومنین یزید کے پاس لے چلو تاکہ میں اس کی بیعت کر لوں. اس کے خلاف آتی ہے تاریخ میں. آپ اس وہ پڑھیے تفسیر ابن کثیر کی بدایہ والنہایہ پڑھیے. آپ اس میں تفسیر سب ابن میں کثیر نے آپ جن سے حدیث لی ہے نا تفسیر ابن کثیر امام پڑھنا چھوڑ تبری دیں. ابن امام کثیر کے تبری جو استاد تفسیر ہیں ابن نا کثیر جن کا ہم قرآن پڑھتے ہیں ان کی ہ تاریخ پڑھ لیجیے آپ. ان کو وہی تو میں ہم کہہ رہا مانیں ہوں. گے. امام ابن کثیر نے جن سے روایتیں لی ہیں نا وہ امام تبری ہیں. امام تبری نے اس میں نقل کیا ہے کہ یزید کو امیر المومنین کہا امام حسین نے اور یہ کہا کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو تاکہ میں اس کی بیعت کر لوں. سر ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ بادشاہ تھا. ہو سکتا تو ہے امیر بادشاہ المومنین کا مطلب کیا ہوتا تھا. ہے نفیس آپ بھائی؟ یہ کہہ رہے تھے کہ امام امیر حسین. المومنین کا مطلب کیا سرفراز ہوتا بھائی ہے نفیس بھائی؟ کرنے دو بات کرنے. ہاں جی بھائی. سر ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے وہ ایک بادشاہ تھا. جی ابھی خود ہی آپ اسے آپ خلیفہ کے حق میں ڈال رہے ہیں, خلفاء راشدین میں ڈال رہے ہیں, امیر المومنین بنا رہے ہیں آپ. ہاں اب پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفہ نہیں تھے. حضرت معاویہ بھی بادشاہ تھے لیکن ان کی بھی بیعت ہوئی بات تھی کا نا. جواب دینے کی بجائے بہت ساری باتیں کرتے ہیں. آپ سے سزا کی بات پوچھی, آپ نے بہت لمبی تفسیر نکال دی. میں نے تو کہا نا آپ نے کہ یہ تو امام بتا دیں کہ امیر امام المومنین مانتے ہیں کہ اسے ایک ملوکیت کا بادشاہ مانتے ہیں. وہ اچھا بادشاہ تھا یا برا بادشاہ تھا؟ میرا سوال سمجھے بھائی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہم خلیفہ نہیں مانتے بادشاہ ہی مانتے لیکن ان کی بھی بیعت ہوئی یا نہ ہوئی؟ تو سر آپ امیر المومنین کیوں بول رہے ہیں سر؟ آپ بھائی میں بول رہا ہوں نفیس امام بھائی، رضا حسین بھائی، بول رہے ہیں. ارے رک جائیے اچھا رضا بھائی سرفراز بھائی رک جائیے. میں خلفاء راشدین میں میں پھر فرق کیا رہ گیا؟ بادشاہت میں اور خلفاء میں راشدین میں کیا فرق رہ گیا؟ امیر المومنین میں نے کہا یا حضرت حسین نے کہا؟ آپ حضرت حسین سے زیادہ علم والے ہیں. آپ بیان کر رہے ہیں سرکار, ہم تو سن رہے ہیں ہاں خالی. تاریخ تبری میں صحیح سند سے موجود ہے. اسکال کریں آپ کہیں سند دکھائیں, میں سند آپ کو کھول کے دکھاؤں. ابھی امام تبری رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ وہ حضرت تاریخ امام حسین کہتے ہیں جس کے اوپر اپن یقین کر سکتے ہیں, اگر آپ یہ کہہ دیں گے تو پھر اس کے سند کے ساتھ. بھائی میں نے نہیں کہا کہ آپ تاریخ تبری کو آنکھ بند کر کے سند والی روایت کی بات کیا. تاریخ کو کوئی مانتا ہی نہیں نا. تاریخ کو تو لامعتبر مانا جاتا ہے. اب آپ دلائل اس میں سے نکال کے لا رہے ہیں. یہ آپ سے کس نے کہا کہ تاریخ کو لامعتبر مانا جاتا ہے؟ مجھے آپ بتا دیجئے کون سی بھائی جس تاریخ کی معتبر سند ہے جس کو موجود ہوتی ہے بھائی جان نفیس بھائی, جس کی سند موجود ہوتی ہے اس کو معتبر مانا جاتا ہے, چاہے وہ تاریخ میں آئے یا پھر حدیث کی کتاب میں آئے. آپ دکھائیے ایک صحیح سند سے مجھے کہ یزید نے جو ہے یہ حضرت حسین نے یزید کی مخالفت کی پیش کریں. اگر ہم عالم ہوتے تو پھر ہم بیان کر رہے تھے آپ کی جگہ. اچھا دوسری بات مجھے آپ یہ بتائیے نفیس بھائی, حضرت حسین کوفہ کیوں گئے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ سر ابھی آپ 5 منٹ پہلے بولے تھے جنگ کرنے گئے تھے. آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ بتائیے کیا کرنے گئے تھے؟ وہ تو اپنی جان بچانے گئے تھے میرے حساب سے, کیونکہ وہ تو حرمت کے مہینے چل رہے تھے, محرم کے دن. کس کی جان بچانے گئے تھے؟ اپنی خود کی جان بچاتے, امت کو اس فساد سے بچانے گئے تھے. وہاں پر اگر وہ ہوتے تو ایک فساد میں مبتلا ہوئے تھے. حرمت کے دنوں کے اندر جنگ ہو رہی تھی. وہ جی تو یعنی آپ مانتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ارادہ نہیں تھا یزید سے لڑائی جھگڑے کا, وہ سیدھا سیدھا نکلے تھے حرمت کے لیے؟ حرمت کے مہینے میں کوئی جنگ جدال کرنے کا کوئی مطلب بنتا ہی نہیں. قرآن میں خود لکھا ہوا ہے کہ ماشاء اللہ. ایسے تو مان گئے کہ حضرت حسین جو ہے یزید کے لیے کوئی مخالفت کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے؟ وہ بیعت نہیں کر رہے تھے, بس مسئلہ یہ تھا. بیعت تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو تاکہ بیعت کر لوں. تو پھر کر ہی بھائی لینا وہ تو چاہیے. تب بولا نا جب انہوں نے گھیر لیا تھا مدینے میں ہو کہ جاتا ہے نا مسئلہ ختم. شمر کی بیعت کرنے سے اچھا میں اسی کی سیدھا جا کے بات کروں. جب اگر آپ مسلم بن اگر وہ عقیل کو بیعت ہو شہید کر جاتی دیا تو گیا. مسئلہ ختم ہو جاتا نا کربلا کا. کیا بیعت ہو جاتی تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا. پھر کربلا کا واقعہ ہوتا ہی کیوں, اور پھر واقعہ ہر رہا ہوتا کیوں؟ میں نے کب کہا صحابہ بیعت کرام ہو گئی؟ میں نے کب کہا بیعت ہو گئی؟ میں نے کہا وہ کہہ رہے تھے اس سے پہلے شہید کر دیا گیا ان کو. بیعت ہی ہو جاتی ہے نا, پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے نا. پھر جھگڑا کس بات کا؟ نہیں پھر یہ وہ کہاں لکھا ہے کہ بیعت دور مدینے سے ہو میں جاتی ہے؟ مکہ میں بیعت بیعت ہو کے لیے جاتی تو بھائی بیعت کے لیے تو ان کے پاس جانا پڑے گا نا یزید کے. ارے سر پہلے کے زمانے میں تو ایسا ہوتا تھا کہ خلیفہ کا نمائندہ کوئی بھی بیعت لے لیتا, گورنر, خالی ان کی کہاں رضامندی چاہیے ہوتی ہے. بھائی
مستدرک علی الصحیحین میں واضح آیا کہ جب ابوبکر صدیق ثقیفہ بنی ساعدہ کے اندر بیعت ہو رہی تھی، حضرت علی کو بلایا تھا، حضرت زبیر کو بلایا تھا کہ مسجد میں بلاؤ تاکہ بیعت کر لو، دور سے بیعت نہیں ہوتی. حضرت علی بعد میں آئے تھے. جی نے اپن کام ملوکیت سے ان کو ملا رہے ہیں. ارے بھائی میں نے کب کہا، میں تو مثال دے رہا ہوں. بیعت تو ایک ہی ہے نا، چاہے وہ خلیفہ کی ہو لیکن یا پھر خلیفہ کی کسی بیعت، امیر کی خلیفہ ہو. راشد کی بیعت اور خلیفہ اور ملوکیت کی بیعت کرنے میں کتنا بڑا فرق ہو گیا. اچھا دوسری بات، حضرت عبداللہ بن عمر نے کیا کہا تھا کہ جب بیعت توڑ رہے تھے؟ آپ بتائیے سر. حضرت عبداللہ بن عمر نے بیعت کی تھی یا نہیں؟ بیعت کی تھی، اور کتنے سارے صحابی نے توڑ بھی دی تھی. آپ اس کا بھی تذکرہ کریے کیا کہ توڑی تھی؟ میں کتنے ہی کیا صحابیوں توڑی نے تھی؟ توڑ دی تھی. کیا توڑی تھی؟ بیعت توڑ دی تھی. ابھی تو آپ کہہ رہے کہ بیعت ہوئی نہیں تھی. بیعت تو اس کو کہتے ہیں جو خلیفہ کی ہوتی ہے. یہاں تو آپ کہہ رہے کہ یہ صحابی نے میں نے بیعت توڑی. ڈیفائن کر رہی نہیں، بیعت کو آپ ہی ڈیفائن کر رہے بھائی ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں واضح طور پر کہ بیعت ہمیشہ خلیفہ کے لیے تھوڑی ہوتی ہے، امیر کے لیے بھی ہوتی ہے. حضرت معاویہ خلیفہ نہیں تھے، امیر تھے، لیکن ان کی بھی بیعت ہوئی ہے نا. پھر آپ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ حضرت معاویہ نے پوری زندگی حضرت علی کی بیعت نہیں کری. ہاں تو بیعت کرنا نہیں کرنا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. کیا معنی رکھتا پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ مطلب اختلاف ہے نا. بیعت ضروری کہ نہیں ہونا ضروری. اگر بیعت ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا تو شیعہ حضرات بھی بیعت میں، رافضی حضرات بھی فری ہو جائیں گے. کیسے کوئی فری کسی ہوں گے سے بیعت بھائی؟ کرے کوئی نہیں کرے، کوئی مطلب ہی نہیں بچا. پھر امام کی آج کون خلیفہ وجہ بھائی، سے کیا کون مطلب. خلیفہ ہے؟ آج کون خلیفہ بتائیے نا کہ جس کی بیعت شیعہ نہیں کر رہے، کون خلیفہ ہے؟ سر آپ تو کنفیوژن پیدا کر دیتے الٹے سوال کر کے. ہم اپنے بھائی سوال آپ کے سوال سامنے رکھ رہے ہیں تو آپ جواب دیں. کون سا خلیفہ وہ تو بتائیے مجھے. میرا بھی سوال ہے. ایک بات سنیں نفیس بھائی، ابھی آپ خاموش ہو جائیں، بہت بول لیے، ابھی ہمیں تھوڑا بات کرنے دیں. دیکھیں آپ نے ایک بات کی کہ قصاص کا مطالبہ کیوں نہیں کیا. آپ نے یہ بات کی تو دیکھیں اگر کوئی قصاص کا مطالبہ نہیں بھی کرتا تو کیا یزید کی ذمہ داری نہیں تھی قاتلین کو سزا دینا؟ وہ تو حضرت بادشاہ ہے علی نا، اس رضی کی تو. اللہ تعالی عنہ کی ذمہ داری نہیں تھی حضرت عثمان کے قاتلین کو سزا دینا؟ دیکھیں تو اس وقت جو ہے حضرت عثمان جو تھے وہ خلیفہ وقت تھے، تو وہ خود اپنے باغیوں کے خلاف کیوں نہیں لڑے؟ نہیں بعد تو میں علی نے بعد تو میں جو بعد میں حضرت نہیں علی نہیں حضرت علی کی جب خلافت آئی تھی اور حضرت عثمان کو جب شہید کر دیا گیا تھا، تو کیا حضرت علی کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ قاتلین کو شہید کریں؟ دھوکے سے مارا تھا ان کو ختم کریں. کیا حضرت عثمان اپنے باغیوں کے خلاف لڑے تھے؟ بھائی پھر بات ختم ہو گئی کہ قصاص کا مطالبہ ہی درست نہیں ہے پھر تو حضرت معاویہ کا. اور نہیں حضرت دیکھیں علی نا، نے کیوں تسلیم کیا؟ وہ تو کہہ دیتے نا کہ بھائی جب حضرت تو عثمان باغیوں کے خلاف نہیں لڑے تو آپ کیوں قصاص کا مطالبہ کر رہے ہیں ہم سے؟ حضرت علی نے جواب دیا. تو یہ ایک اور حضرت موضوع چھیڑا ہے نا اپنے. تو ہم تو ادھر معاویہ بات رضی کر رہے اللہ تھے نا تعالیٰ یزید پر. عنہ کی حکومت آئی تھی تو کیا انہوں نے خود حضرت عثمان کا بدلہ لیا؟ کنہوں نے؟ جب ہم 19 تو سال کے یزید پر بعد بات کر رہے تھے، یہ آپ نے الگ موضوع چھیڑ دیا ہے. ہم بول رہے تھے کہ یزید کی ذمہ داری تھی یا نہیں. آپ اتنا بتا دیں. آپ بولیں یزید کی ذمہ داری تھی یا نہیں تھی، اتنا بتا دیں. ہاں میں تھی نے یا آپ نہیں کو تھی. دیکھیں ابو قیس بھائی ایک جواب دیا ہے میں نے کہ جو زین العابدین تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بیٹے تھے، انہوں نے قصاص کا مطالبہ نہیں کیا. آپ یہ ثابت تو کریں کہ یزید کو پتہ تھا کہ قاتلین حسین کون ہے. جس طرح سے حضرت علی کو نہیں پتا تھا کہ قاتلی سے عثمان کون ہے، اسی طریقے یزید کو نہیں پتا تھا. اور کتنی خلافت رہی اس کی، ملوکیت رہی 3 سال تک بس. بھائی میں آپ کو ایک چیز ایگزامپل آج کے دور سے دے رہی ہوں کہ گودھرا کانڈ میں کس کا ہاتھ ہے پورا ہندوستان جانتا ہے، لیکن میں مودی جی سے قصاص کا مطالبہ نہیں کروں گی. کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہی قاتل ہے، تو میں اس سے قصاص کا مطالبہ اس سے کیا جاتا ہے جب ہمیں کانفیڈنس ہو کہ یہ قاتل نہیں ہے. اگر مجھے پتا ہو کہ میرے والد کیس میں موقع محل کو دیکھ کے چپ ہو جاؤں گی اور خاموش رہوں گی کیونکہ مجھے نکلنا ہے اس جگہ سے باہر. تو سوال وہی آتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو، ان اینی کنڈیشن، جو بھی اس وقت بادشاہ تھا وقت کا، اس کی ڈیوٹی بنتی تھی کہ وہ نواسہ رسول کا قصاص لیتے ہی ایک جذبہ، ایک فیلنگ، کیونکہ وہ نواسہ رسول تھے، ان کا مقام مرتبہ، مجھے ان اتنا کی بتا دیں، فضیلت، حضرت علی انڈیا کی کا فضیلت، جو انڈیا کا جو ان لوگوں کی قانون ہے نا، فضیلت، ان لوگوں کی دیکھیں تو کیا فضیلت ہے. نام ہے کیا اس کے، خیزران سسٹر بات اللہ نے سنیں. کسی کو کسی پہ فضیلت دی ہے نا، اللہ پاک نے جی جی بالکل. کسی پہ کسی کو فضیلت دی ہے. تو جب اللہ کے رسول نے کہا یہ علی میرا مولا، میں اس کا مولا، اور جو علی سے بغض رکھے، یہ اس حدیث کو بھی تو مانیں گے نا. تو معاویہ نے تو بغض رکھا نا، کہ نہیں کری نا بیعت ان سے. اچھا پورے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق، اور پہلے حضرت معاویہ کی طرف آتے ہیں. آپ نے کہا کہ معاویہ نے بھی، پہلی بات تو وہ صحابی ہیں،
اور بہتر ہوگا کہ حضرت تہذیب کے معاویہ بارے میں رضی اللہ، چلیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے حضرت علی سے بیعت نہیں کری، یہ بھی کوئی اچھی بات تھی؟ ہاں وہی میں بتا حضرت رہا علی ہوں. کوئی عام مطلب حضرت علی اچھا کا ایک رضا بھائی معذرت کے ساتھ 1 منٹ روک رہا ہوں میں. جو ٹاپک شروع ہوا تھا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب وحی کے سلسلے سے متعلق شروع ہوا تھا، پھر ٹاپک کو گھما کر کے یزید کی طرف لے کر گئے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ خلافت و ملوکیت پر جب کبھی بھی کسی سے بات کی جاتی ہے وہ کبھی ایک موقف پہ ٹکتے نہیں ہیں، کسی ایک موضوع پہ تعین کر کے بات کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کو جواب تفصیل بخش دی جائے گی، جذباتی اعتبار سے نہیں دی جائے گی، دلائل کے طرف دی جائے گی، دلائل کے تحت دی جائے گی. ایک بندے بات کر رہے ہیں پھر دوسرا بولنا شروع کر دے رہا ہے، پھر دوسرا تیسرا کہیں کا کہانی اٹھا کے شروع کر دے رہا ہے. ابھی اچانک سے حضرت معاویہ کا مسئلہ شروع ہو گیا، یزید کا مسئلہ تھا ہی نہیں. حضرت نفیس عثمان بھائی آپ خاموش ہو نا یار، آپ کے اندر کے سننے کی تحمل نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ جب سوال کر رہے ہیں تو آپ کو یہ چاہیے کہ رضا بھائی جب جواب دے رہے ہیں تو تحمل سے سنیں. سوال یزید کے دور کے بارے میں پھر ہوتا یار ہے. آپ بھی درمیان میں بولنے لگ رہے ہیں، اسی لیے میں بولتا ہوں کہ مسئلہ یہاں پر جو لوگ آتے ہیں نا ان کی نیت یہ رہتی ہے کہ جواب دوں، اصلاح کی نیت نہیں ہوتی ہے، حق کو قبول کرنے کی نیت نہیں ہوتی ہے. حق کو قبول کرنے کی نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ سمعنا کرتے ہیں پہلے، آپ کی اطاعت زبان بعد کہیں میں جاتی ہوتی ہے. کیا؟ نفیس بھائی اطاعت بعد میں ہوتی ہے، پہلے سمعنا ہوتا ہے. تو پہلے ان کا سننے کی سوال کوشش تو ان کا کریں. دیکھیں تو سرکار بعد میں مجھ سے بتائیں، صرف آپ ایک کا بندہ سوال سوال کرے. دور کا بات کر رہا ہے نفیس یار، بھائی اس دور کے بعد جواب آ رہی ہے. میرے سے ایک سوال کریں، کوئی بھی کریں اور موضوع سے ریلیٹڈ ہو، اور پھر اس کا جواب مکمل لیکن نہ آپ ہونے تک سنیں. جواب دیکھیں، آپ سے یزید کے دور کے بارے میں بات کرتے اچھا ہیں، آپ حضرت عثمان رضی اب اللہ کی بات درمیان میں کرتے کوئی نہیں بولے گا. نفیس بھائی آپ بات کریں گے، ایسا تو نہیں ہوگا دوران گفتگو آپ کہیں گے بھائی میرے پاس تو علم نہیں ہے لہٰذا میں جواب نہیں دے سکتا. آپ اس لائق ہیں کہ مکمل تحقیق کے ساتھ بات کر پائیں گے؟ اگر سوال کرنے ہیں تو صرف سوال کریں، جواب دیں گے، آپ کو خاموش ہو کر کے چلنا ہے. ہیں. تو آرام سے نفیس بھائی میری بات سنیں، تحمل سے میری بات سنیں. نفیس بھائی ارے نفیس بھائی جذباتی نہ ہو، بات تو سنیں میری بھی. میوٹ کرے رضا بھائی، ان کو 2 منٹ میوٹ کرے، خود سے نہیں خاموش ہونے والے. ہاں اب میری مکمل بات سنیں. اگر آپ کے اندر یہ مکمل تحقیقات ہیں تو آپ کسی بھی ایک ٹاپک پر رہ کر کے انشاءاللہ رضا بھائی سے بات کر لیں یا مجھ سے بات کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کی مکمل تحقیقات ہے، ان فیوچر اگر دوران گفتگو آپ یہ کہہ کر کے نکلنے کی کوشش کریں گے بھیا مجھے تو علم نہیں ہے، آپ لوگ بتا رہے ہیں آپ جان رہے ہیں، جبکہ آپ پورے سیاق و سباق کو سنے ہی نہیں. انہوں نے جو رضا بھائی نے 2 باتیں جو بار بار آپ ان کو ریپیٹ کر رہے کہ حضرت علی نے بیعت نہیں کی، یہ ہمارا مطالبہ نہیں ہے، بلکہ یہ انجینئر صاحب جو لوگوں کو بیان کرتے ہیں اور شیعہ حضرات کا یہ معاملہ ہے. رضا بھائی نے ان کی بات پر ان کو جواب دیا ہے کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ حضرت علی نے تو بیعت نہیں کی. ہمارا نہیں مطالبہ یہ، ہم مانتے ہیں حضرت علی نے بیعت کی ہے، حضرت علی نے شروع میں ہی حضرت ابو بکر صدیق سے بیعت کر لی تھی. ہمارا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ نے بیعت نہیں کی تو نعوذ باللہ حضرت ابو بکر سے کبھی زندگی میں بات نہیں کی. ہمارا مطالبہ نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ شیعوں کا عقیدہ، ان سے جا کر سوال کرے. رضا بھائی کا جواب یہ تھا، یہ الزامی سوال میں انہوں نے کہتے، یہ رضا بھائی کا موقف نہیں ہے، میں آپ سب سے پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کو کسی ایک ٹاپک پر بات کرنی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک ٹاپک پر رہیں، یا پھر جن بھی بھائی آپ کو بات کرنا جو بھی درمیان میں بات کر رہے ہیں ایک بندہ بات کرے، کیونکہ دیکھیں سوالات ہزاروں ہوتے ہیں لیکن جوابات کو دینے میں وقت لگتا ہے. سوال چھوٹے ہوتے ہیں، جوابات کہیں لمبے ہوتے ہیں. ایک بندہ بات کرے، تحمل سے بات کرے، آپ بات کر کے مکمل کرے، پھر رضا بھائی کو بولنے کے جواب دے. اگر آپ کو ڈیبیٹ کا شوق رکھتے ہیں تو آپ مکمل تحقیق کر کے آئیے. ایسا نہ ہو کہ مجھے تو معلوم نہیں ہے اور سوال کرنے کی نیت کی بنیاد پر آپ نے ڈیبیٹ کا جو حربہ وہ اپنانا شروع کر دے رہے ہیں. کون بات کرے گا؟ آپ تینوں میں سے کون بات کرے گا؟ نفیس بھائی آپ بات کرنا پسند کریں؟ چلے آپ کوئی درمیان میں بات نہیں کرے گا، ٹاپک کیا رہے گا؟ ہاں جی ٹاپک بولیے کیا رہے تو گا؟ وہی حضرت معاویہ پہ جیسے میں نے چل رہا تھا میرے ڈاؤٹ تھے، وہی والا ہے. کیا ڈاؤٹ تھے؟ ہاں وہ تو بھائی نے کر ڈاؤٹ دیا کلیئر تھا. کرنا یا بھائی نے ڈیبیٹ؟ کر سنیے دیا میرے بات بھائی نے. سنیے بھائی میرے بات سنیے. کیا نام ہے آپ کا میرے بھائی؟ جی وائل. آپ کا نام کیا جناب؟ کس نام جی سے وائل مخاطب کروں آپ کو؟ وائل. وائل. میری بات سنیں، آپ نے کہا میرے ڈاؤٹ سے، ڈاؤٹس جب جن کے ذہن میں ہوتے ہیں ان کی تحقیقات مکمل نہیں ہوتے. مکمل میری بات صحیح ہے تو لہٰذا آپ سوال کریں گے. آپ اگر سوال کریں گے تو نہیں کر جواب رہا. آپ کو سننا پڑے گا. اب جب جواب سنیں گے تو تحمل کے ساتھ مکمل جواب ان کو سننا پڑے گا. دوران گفتگو ڈسٹرب نہیں کریں گے. اور آپ کو اگر کاؤنٹر کوشچنز کرنا ہے تو آپ مکمل تحقیق کرنے والی بات کر دیں، پھر انشاءاللہ ہم جب کاؤنٹر کوشچنز کریں گے تو پھر آپ کو بھی جوابات دینے پڑیں گے. ٹھیک ہے جی، شروع کریں بابا. ہاں تو جی بھائی وائل میرے کو بھائی بولے جاننا تھا. بولے. ہاں میں بول رہا ہوں بھائی بول رہا ہوں. میرے کو کچھ سوال تھے جو میں پوچھنا آیا تھا. ایک تو اچھا وائل سب سے بھائی پہلی بس بات ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا، آپ اپنا مکمل تعارف اور اپنا منہج واضح کر دیں تاکہ رضا بھائی کو بات کرنے میں اور آسانی ہو. مطلب تعارف مطلب ہے سمجھا تعارف نہیں. آپ اپنا نام تو بتا دیں، آپ کا منہج بیان کر دیں بھائی کہ آپ کس منہج سے تعلق رکھتے ہیں. مسلم ہے بھائی.
मुस्लिम में क्या है, मुस्लिम में क्या है, मुस्लिम तो सब कोई दावा करता है, कादियानी भी अपने आप को मुसलमान होने का दावा करता है। ये बढ़िया था, ये बढ़िया था भाई। जी। तुम ऐसे समझ लो, मैं कारी मुफ्ती साहब को सुनता हूँ और डॉक्टर साहब सुनने की बात नहीं, बस बात एक- समझे मेरे भाई, मनहज अपना वाजे करें। भाई ऐसा तो अभी कादियानी भी कुछ सोचा मुसलमान नहीं है। मानते हैं, कुरान मजीद को बस पढ़ते हैं, देखो, कुरान मजीद का पढ़ने के बाद भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबूवत के खत्मे का इनकारी है। तो मुझे भाईजान, यहाँ बताएं कि कुरान मजीद हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनहज क्या है, किस एतबार से आप कुरान और हदीस मनहज को समझते हैं, दलाइल किस तरह से वही कबूल बोल रहा करते हूँ, हैं। वही बोल रहा हूँ, वही भाईजान वही बता रहा हूँ जो मुफ्ती कारी मसूद ने बता दिया, डॉक्टर साहब ने बता दिया, बस वही मानता हूँ और कुछ नहीं। भाई मेरे पास 10 मिनट है, करने दीजिए सवाल, बात खत्म कर।